اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ سوال کہ آیہ تطہیر کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے کو بیان کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے پر بہت سی احادیث ہیں جو بطور دلیل ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ثقلین، حدیث ثقلین حدیث متواترہ ہے، تمام برادران ملت اسلامیہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ قرآن و اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہو جائیں۔ یہ حدیث ثقلین میں ایک لفظ ہے کہ میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن بھاری ہے کس معنی میں؟ یقیناً گتے اور کاغذ کا وزن مراد تو یہاں نہیں ہے۔ قرآن بھاری ہے یعنی اس کی نسبت بھاری ہے۔ قرآن جو اللہ سے نسبت رکھتا ہے اس وجہ سے بھاری ہے۔ پھر قرآن خود معجزہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ پھر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ قرآن اس عنوان سے بھاری ہے، نسبت خدا وحدہ لا شریک، اور اللہ کی طرف چونکہ عقل کا پرندہ پرواز نہیں کر سکتا اس کے جلال و کبریائی میں، اور یہ قرآن اسی خدا وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ اہل بیت ثقل ہیں، ثقلین میں سے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ثقل کی بہت سی ہم تعبیرات بیان کر سکتے، لیکن یہ ایک روایت کافی ہے۔ یہ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ سے، آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور حضرت علی ابن ابی طالب کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا یعنی علی ابن ابی طالب کا ایمان بھاری ہوگا۔ اس کا حوالہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام ثقلین میں سے ہیں۔ پھر یہاں رسول کا فرمان کہ انی تارکن فی، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ یعنی اگر کوئی فرض کرے، اگر دعویٰ کرے جیسے خوارج ہیں، قرآن کے ساتھ تمسک کا دعویٰ کریں اور کہیں ہمیں علی نہیں چاہیے، کچھ لوگ اگر کہیں کہ ہمیں علی چاہیے قرآن نہیں چاہیے، تو اس روایت کی روشنی میں آپ یہ کہیں گے کہ تمسک دونوں سے کرنا ہے تب گمراہی نہیں ہوگی۔ اگر کسی ایک کے ساتھ تم نے تمسک کا دعویٰ کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ مستفاد ہے۔ پھر اسے دوسرے الفاظ میں بیان کریں کہ اگر کوئی خوارج کی طرح قرآن کو اپنے گلے سے لگائے، قرآن حفظ کرے اور علی کو چھوڑ دے، یا کوئی علی کو لے قرآن کو چھوڑ دے، آیا اس نے تمسک؟ خوارج نے قرآن کو تھاما، اس کو حفظ کیا، علی کو چھوڑ دیا، کیا خوارج نے قرآن سے تمسک کیا؟ کوئی کہتا ہے میں نے علی کو پکڑ لیا قرآن کو چھوڑ دیا، کیا اس نے علی کے ساتھ تمسک کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحیح روایت حدیث میں فرما رہے ہیں کہ لن یفترقا، قرآن و علی جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر خوارج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پکڑ لیا علی کو چھوڑ دیا، انفقاء کے قرآن و علی لازم آ گیا؟ انفقاء کے قرآن و اہل بیت رسول کی زبان سے ممکن نہیں ہے، رسول کی زبان یقیناً سچی ہے۔ اگر کوئی کہے میں علی کو پکڑتا ہوں قرآن کو ترک کرتا ہوں تو اس نے علی سے تمسک نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ہم کہیں کہ وہ علی کے ساتھ تمسک کرنے میں سچا دعویٰ رکھتا ہے تو نعوذ باللہ رسول کی زبان جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ رسول نے کہا قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔
یہاں تک کہ حوض کوثر پر آئے. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میں نے علی کے ساتھ تمسک کر لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، انفقا کے قرآن و علی، جو کہ ممکن نہیں، لہذا وہ دعویٰ چھوٹا ہے. پھر ہم عرض کریں کہ تمسک کسے کہتے ہیں؟ تمسک بس ایک دعویٰ ہے کہ میں نے کسی نے بھی دعویٰ کر لیا کہ ہم نے قرآن و اہل بیت سے تمسک کر لیا، تمسک ہو جائے گا. ایک روایت عرض کرتے ہیں، قرآن کی کچھ آیات بھی بالکل اسی معنی میں ہیں. قرآن روز محشر میں اللہ سے شکوہ کرے گا، معبود انہوں نے میرا احترام نہیں کیا. خدا بولے گا کیا احترام نہیں کیا؟ قرآن کہے گا کہ انہوں نے میری تعلیمات پر عمل نہیں کیا. اگر قرآن صامت کا، حالانکہ قرآن صامت یہ روایت کس سے ہے؟ مسلمانوں سے ہی مربوط ہے، یہودیوں سے تو قرآن شکوہ نہیں کرے گا. اگر قرآن کو چومنا، جزدان میں رکھنا قرآن کا حقیقی احترام اور حقیقی تمسک نہیں ہے، تو اگر قرآن صامت کے ساتھ ایسا ہے تو قرآن ناطق کے ساتھ بھی ایسا ہے. علی ابن ابی طالب کا صرف زبان سے ذکر کرنا علی کے ساتھ تمسک نہیں ہے. قرآن کا حقیقی تمسک اور احترام، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا. علی کے ساتھ حقیقی تمسک اور احترام، علی کی تعلیمات پر عمل کرنا. یہ حدیث ثقلین اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے کو کس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں؟ واضح ہے. رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. عدم گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ عدم گمراہی کا مطلب معصوم عن الخطا ہونا. یہ معصوم عن الخطا ہونا انسان و جنات میں تحقق پاتا ہے فی زمن معینہ، مخصوص وقت میں جب وہ گناہ سے بچ جائیں. بس اس مخصوص وقت میں جب وہ گناہ سے بچ رہے ہیں وہاں عدم گمراہی ساتھ لازم آتی ہے. بس یہ انسان کا نصیب ہے کہ قرآن و اہل بیت سے تمسک وہ 5 منٹ کے لیے کر رہا ہے اور گناہ سے بچ رہا ہے، یا 5 سال کے لیے کر رہا ہے، ایک طویل وقت کے لیے کر رہا ہے. اہل بیت علیہ السلام سے قرآن سے تمسک اور معصوم عن الخطا اپنے اوپر صدق کر رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے. تو جس کے تمسک سے انسان تمسک کرنے کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، تو کیا وہ خود گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ پھر ایک بات، اگر ہم کہیں کہ علی ابن ابی طالب نے، اہل بیت علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے معصیت کی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ ایک لمحے کے لیے جب اہل بیت نے معصیت کی، اس ایک لمحے کے لیے قرآن علی کے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ آپ کہیں قرآن علی کے ساتھ تھا، تو نعوذ باللہ خدا کے کلام کی اہانت ہونا لازم آئے گی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کہیں بھی معصیت کی تائید نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں قرآن علی سے الگ ہو گیا تھا، تو زبان وحی کی اہانت ہونا لازم آئے گی، کفر لازم آئے گا، کیونکہ رسول کی زبان زبان وحی ہے، حق ہے، سچ ہے. رسول نے فرمایا قرآن و اہل بیت لن یفترقا، ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائے. وہ جس ایک لمحے کے لیے نعوذ باللہ اگر ہم کہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے معصیت کا ارتکاب کیا تھا، اس ایک لمحے کے لیے قرآن و اہل بیت کا انفقاق لازم آئے گا، اور اس انفقاق کا نتیجہ زبان وحی کو جھٹلانا لازم آئے گا. لہذا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ایک دوسرے سے چونکہ انفقاق ممکن نہیں، لہذا ایک لمحے کے لیے علی اور اہل بیت علیہ السلام سے ایک لمحے کے لیے معصیت کا سرزد ہونا ممکن نہیں. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ